السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے تصور میرا۔ اچھا، بہت سارے لوگ جو ہے ابھی فریشرز ہیں، یعنی ابھی انہوں نے فریشلی فارم ڈی کی ہے اور وہ ہمارے گروپ میں بھی نئے ہیں، تو وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ سر پی پی ایس سی کی تیاری شروع کیسے کریں، ہاؤ ٹو سٹارٹ۔ تو میں نے سوچا بگنرز کے لیے میں ایک ویڈیو بناؤں۔ ویسے تو میرے چینل کی پلے لسٹ پہ آپ جائیں، یہ پی پی ایس سی 2025 کی اگر آپ دیکھیں تو اس میں نے بک وائز بتایا، آرگینک کیمسٹری، بایو کیمسٹری، فارماکالوجی، چیپٹر کھول کھول کے نشان لگا کے بتایا کہ آپ یہ پڑھیں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو تیاری کی ڈائریکشن بھی ملے گی اور پیپر بھی آئے گا۔ الحمدللہ ڈریپ کا بھی رزلٹ ہوا، ایک ہمارے اچھے ممبر ان کے 80+ نمبر آئے، انہوں نے کہا میں نے ساری آپ کی ویڈیوز کو فالو کیا اور میرا 80 سکور ہے، مجھے بڑا اچھا لگا اور میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اور وہ میرے یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک اچھی فیلنگ آتی ہے کہ جب وہ بچہ اچھی کتاب پڑھتا ہے، کیونکہ ہم تو آپ سے کوئی پیسے نہیں لے رہے، کوئی چارجز نہیں لے رہے، کوئی سیشن کے پیسے نہیں لے رہے، کوئی بکس نہیں بیچ رہے، کوئی یوٹیوب پہ پیڈ سروسز نہیں ہیں، تو ہم تو بس آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یار یہ آپ تیاری کریں اور اس طرح کریں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو آج میں نے سوچا کہ میں بگنرز کے لیے ایک ویڈیو بناؤں، تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے پینسل اور کاپی اپنے پاس رکھیں، ویڈیو کو پاز کریں، کاپی پینسل اپنے پاس رکھیں اور پوائنٹس کو نوٹ کرتے چلے جائیں۔ سب سے پہلے جو بگنر ہے جس نے ابھی پی پی ایس سی کا ایک لفظ نہیں پڑھا، اس کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ وہ آسان طریقے سے شروع کرے۔ اس کے لیے سب سے آسان اور بہترین حل یہ ہے کہ وہ سی پی آر سے شروع کر لے۔ اب اس میں بے شمار دفعہ بتا چکا ہوں کہ سی پی آر کا جو 7th ایڈیشن ہے وہ پی ڈی ایف میں اویلیبل ہے، اس کا آپ چیپٹر نمبر 1 پڑھ لیں، وہ کلینیکل ٹرائلز وغیرہ کو ڈسکس کرتا ہے۔ کلینیکل ٹرائلز اس فیزز کو ڈیوائیڈ کر کے اس نے بتایا کہ فیز 1، فیز 2، فیز 3، 4 میں یہ ہوتا ہے، سپیک گائیڈ لائنز کیا ہیں، پوسٹ مارکیٹنگ سرویلنس کیا ہے، اس کے علاوہ وہ سارے یعنی بیسکس جو ہے وہ اس کو بتاتا ہے۔ اس کے بعد آپ 8th ایڈیشن میں چلے جائیں اور اس کا چیپٹر نمبر 2، 3، 4۔ 2 کیا ہے؟ وہ ڈوزیج فارم کے ریلیٹڈ ہے۔ 3 کیا ہے؟ وہ بایو فارماسوٹکس ہے۔ 4، 5 یہ بایو فارماسوٹکس کو ڈیل کرتا ہے 6 تک۔ 7، 8 تھوڑا سا ہمیں فارماکالوجی کی انٹروڈکشن دیتا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو کرنا ہوتا ہے۔ تو 2 سے 8 تک آپ چیپٹر ریڈ کر لیں، رٹنا نہ لگائیں، لائن وائز کر لیں۔ سی پی آر میں کیا پڑھنا ہے اس کے اوپر ایک پراپر ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے، وہ چینل کے اوپر پلے لسٹ میں موجود ہے کہ فارماسوٹکس کے نام سے اس میں کیا پڑھنا ہے، اس میں نشان لگائے ہوئے ہیں، نہیں لگائے تو آپ خود پڑھ لیں، دیکھ لیں، ویسے میں نے اس پہ ویڈیو بنائی ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے اسی سی پی آر کا جو 8th ایڈیشن ہے، 14واں چیپٹر ڈرگ انفارمیشن سورسز کا، وہ اچھی طرح کرنا ہے۔ اسی طرح اس میں ایک 19واں 20واں چیپٹر ہے، اس کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں، بلکہ میں 21واں بھی کہتا ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا 20ویں 21ویں چیپٹر میں کلینیکل ٹاکسیکالوجی کا آئیڈیا ہو جاتا ہے، اینٹی ڈوٹس کا، اور نارمل ہمارے روٹس کون سے اپنائے جاتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو بگنرز کے لیے سب سے پہلے سی پی آر کے چیپٹر ختم نہیں ہوئے، یعنی 7th کا پہلا چیپٹر، دوسرے سے 8 تک 8ویں ایڈیشن کے، پھر 8ویں ایڈیشن کا 14واں، پھر اس کے بعد 18، 19، 19، 20، 21 یہ آپ نے 8ویں ایڈیشن کے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سی پی آر کا جو 7واں ایڈیشن ہے، اس پہ دوبارہ اس پہ بھی آپ نے چیپٹر نمبر 20، اگر سیم ہے ملتا جلتا ہے تو دیکھ لیں، 19، 20، 21 اگر سیم چیپٹر ہیں تو کر لیں، 8ویں سے کر لیں، اگر ڈیفرنٹ ہے تو پھر آپ یہاں سے کر لیں۔ اچھا، سی پی آر کے اندر پھر آپ نے جو کلینیکل کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے لیے چیپٹر نمبر 20 ہے بیسیکلی، وہ آپ دیکھ لیں، جس میں کور، پرائم، فارم وغیرہ ہے، وہ آپ اس سے دیکھ لیں۔ سی پی آر میں پھر ڈیزیزز، ڈائبٹیز ملائٹس اچھی طرح کر لیں 8th ایڈیشن سے، انجائنا پیکٹورس اچھی طرح کر لیں 8th ایڈیشن سے، ہائپر ٹینشن اچھی طرح کر لیں 8th ایڈیشن سے۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ڈیزیزز ہیں، ہارٹ فیلئر ہے، وہ اچھی طرح کر لیں سی پی آر سے۔ اس کے علاوہ یعنی ان کی ڈرگز بھی، پیتھوفیزیالوجی، یہ آپ اچھی طرح تفصیل سے یعنی کر لیں، میرا یہ آپ کو ذاتی رائے ہے، تو آپ سی پی آر سے شروع کریں۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ سی پی آر سے تیاری ہو جائے گی، پی پی ایس سی پاس ہو جائے گا؟ نہیں، یہ ایک تیاری کا سٹارٹ ہے، بگننگ ہے۔ جب آپ سی پی آر کو اچھی طرح پریپیئر کر لیں تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ سی پی آر کو پریپیئر کرنے کے بعد آپ جو دوسری بک شروع کریں وہ ہے آرگینک کیمسٹری۔ آرگینک کیمسٹری کے اندر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟
اس کے اوپر میں نے پراپر ایک ویڈیو بنائی ہے جو ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، اس میں نے چیپٹرز بتائے ہیں۔ اگر موٹا موٹا میں بتاؤں تو بی ایس باہل سے آپ بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ آپ نے آرگینک کیمسٹری میں بی ایس باہل سے الڈیہائڈ، کیٹونز، الکوہلز، ایسٹرز، امائڈز، یہ چیپٹر نمبر 8 یا 9 بنتا ہے کچھ نئے ایڈیشنز میں اسپیکٹروسکوپی کا، وہ کرنا آپ نے۔ بیک میں دیے گئے سارے چیپٹر کے اینڈ پہ، بک کے اینڈ پہ 500 MCQs دیے ہیں، وہ کرنے ہیں۔ بی ایس باہل سے آپ نے کاربوہائیڈریٹس کرنا ہے، امائنو ایسڈس کرنا ہے یعنی پروٹینز کرنا ہے، فیٹس کرنا ہے، ٹرپینز کرنا ہے، ٹرپینائڈس کرنا ہے، اور پھر شروع والے جو کیمیکل ریئیکشنز ہیں چیپٹر نمبر 1 کرسٹلائزیشن، اس کے بعد چیپٹر نمبر 2 جو آرگینک کمپاؤنڈس کے بارے میں ہے جس کے اندر ڈسٹیلیشن کی ٹائپس ہیں، کرسٹلائزیشن ہے، بی ایس باہل سے وہ آپ نے کرنی ہے۔ اس کے علاوہ بی ایس باہل سے اور میں امپورٹنٹ آپ کو بتاتا چلوں تو ہمارے امپورٹنٹ ریئیکشنز ہیں SN1 SN2 ایلیمینیشن ریئیکشنز، سبسٹیٹیوشن ریئیکشنز، کینی زیرو ریئیکشن، الڈول کنڈنسیشن، ویٹک ریئیکشن، یہ سارے ریئیکشن آپ نے اچھی طرح کرنے ہیں۔ اسی طرح CPR سے ولف کشنر ریئیکشن، ریڈکشن ریئیکشن، آکسیڈیشن ریئیکشن، میزومیرک افیکٹ، الیکٹرومیرک افیکٹ، ڈی لوکلائزیشن آف بائی الیکٹرانز بینزین کی، یہ سارے کے سارے آپ نے بی ایس باہل سے کرنے ہیں۔ تو یہ آرگینک کیمسٹری آپ کے لیے سیکنڈ چوائس ہوگی۔ تھرڈ بایو کیمسٹری فائک سے، وہ تو مسٹ ہے، کاربوہائیڈریٹ، پروٹینز، فیٹس، لیپڈز، وائٹامنز، امائنو ایسڈس، انزائمز، یہ آپ نے ہو لائن پڑھنی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، فائک سافٹ میں موجود ہے، ہمارے گروپ میں موجود ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارا گروپ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس کا لنک میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، اس میں 10-25 لوگ پورے ہو چکے ہیں، تو وہ فائک موجود ہے سافٹ میں، وہ آپ جو ہے اس سے تیاری کر لیں۔ اور پھر کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، فیٹس، لپڈ کی میٹابولزم کے اینڈ پروڈکٹس، اور کہاں پہ ہوتی ہے گلائکالسس، کہاں پہ ہوتی ہے، یعنی کس آرگن میں، مائٹوکانڈریا میں، سائٹوسول میں کہاں ہوتی ہے، اس کا اینڈ پروڈکٹ کیا ہے، اور کتنی ATP وغیرہ یوز ہوتی ہیں، یہ آپ نے دیکھ لینا۔ اور یہ لازمی طور پہ آپ نے دیکھنا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیں اور آپ کہیں جی میری تیاری ہو گئی اور میں کر لوں گا، تو یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے اوپر بھی میں نے پراپر ویڈیو بنائی ہے، وہ بھی ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہے۔ یہ آپ 3 کر لیں، ان 3 کو کرنے کے بعد آپ اپلیٹن لے لیں، اپلیٹن کو رٹ لیں۔ MCQs کی بک ہے، اس میں فارمیسی پریکٹس، فارماسیوٹیکل کیئر، فارماکالوجی، فارمیسی، بایو فارما، یہ آپ اچھی طرح بہت ہی اتھینٹک اور زبردست طریقے سے آپ اس کو کر لیں۔ یہ کرنے کے بعد پھر میں آپ کو کہوں گا فارماکالوجی آپ شروع کریں۔ فارماکالوجی میں جنرل فارماکالوجی آپ کسی بھی بک سے کر لیں، لیکن میں نے اس پہ بھی ایک ویڈیو بنائی ہے کہ فارماکالوجی ریکال بڑی اچھی بک ہے، وہ بھی سافٹ میں موجود ہے، اس پہ میں نے ویڈیو بنائی ہے، وہ بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تصویر پلے لسٹ میں جائیں گے آپ کو مل جائے گی۔ تو وہ کوشچن لکھتا ہے، ساتھ آنسر لکھتا ہے، تو وہاں سے آپ جنرل فارماکالوجی کریں، ANS کو بہت اچھی طرح کریں، ڈرگس کو کریں، ڈرگس کی کلاسیفیکیشن کو کریں، لپن کارڈ سے کر لیں تو بہت امپورٹنٹ ہے، کیٹزن کریں تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے 4 چیزیں بیسک کرنی ہیں، ڈرگ کی کلاسیفیکیشن، ڈرگ کی فارماکوکائنیٹکس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ اس کی ڈیوریشن آف ایکشن ہوتی ہے، لانگ ایکٹنگ ہے، شارٹ ایکٹنگ ہے، کیا ہے، کلاسیفیکیشن میں آپ کو یاد ہو جائے گا۔ موڈ آف ایکشن بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے کرنا ہے، سائیڈ افیکٹ کرنے ہیں، اور پاسبل ایک آدھ ڈرگ انٹریکشن، تو یہ آپ نے فارماکالوجی میں کرنا ہے۔ اس کے لیے بھی شارٹ بک شمیم کی ہے، بس ٹائم نہیں ہے تو وہ کر لیں، ٹائم ہے تو لپن کارڈ سے کر لیں۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے علاوہ آپ نے بالکل ٹائلر نہیں پڑھ سکتے کگنوزی کی، تو پھر میری 8 سے 9 پیجز کی ایک فائل ہے کگنوزی بائی تصور، وہ آپ دیکھ لیں، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جو لوگ یہ میری پہلے بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو میں یہ پہلے بھی یہ ٹاپکس بتا چکا ہوں، تو بگنرز کے لیے میں نے دوبارہ آپ ان کو نوٹ کر لیں، سمجھ لیں۔ اس کے بعد ڈرگ لا پہ آ جاتے ہیں۔ ڈرگ لا بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے، گروپ میں ہی موجود ہے، اس میں نے چیپٹرز بتائے ہیں، ابھی بھی بتا دیتا ہوں۔ ڈرگ ایکٹ 1976 پورا کرنا ہے، اس کے پورے فارمز کرنے ہیں، اسکیجولز کرنے ہیں جو بھی ہیں، 2007 پنجاب ڈرگ رول پورا کرنا ہے، فارمز کرنے ہیں۔ اس کے بعد ڈرگ ایکٹ 1976 کے بعد ڈرگ ایکٹ 1967 جو ہے وہ آپ نے پورا کرنا ہے، فارمیسی ایکٹ 1967 آپ نے پورا کرنا ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اینٹی نارکوٹکس ایکٹ 1997 پورا کرنا ہے، ڈریپ ایکٹ 2012 آپ نے پورا کرنا ہے، اس کے اسکیجول کرنے ہیں۔ اس کے بعد 1934 فیکٹری ایکٹ آپ نے پورا کرنا ہے، سیکشن کرنے ہیں، ریڈ کرنا ہے، سزائیں دیکھنی ہے۔ اس کے بعد پوائزن ایکٹ ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح دیکھ لینا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ بگنرز کے لیے ہیں، تو اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل پہ سبسکرائب کریں، میں آگے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ نے کے بعد۔